حکم امداد سمرو نئی چالیں، نئے حربے، بلکہ خفیہ والوں کے نئے ہتھیار سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ضمانتیں تیزی سے ہو رہی ہیں اور ضمانتوں کے ساتھ ساتھ پھر دیگر معاملات میں عمران خان صاحب گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک معاملہ عمران خان صاحب کا ہے، ان کے غیر شرعی نکاح کا ہے، ایک معاملہ ایک انٹرویو کا ہے جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے پاکستان کی سوشل میڈیا کی مارکیٹ میں، اور سوشل میڈیا میں بہت بڑا چرچا ہے اس کا۔ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ظاہر سیاسی میدان پر بھی اس انٹرویو کو ایک خاص نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ انٹرویو راؤ انوار کا، راؤ انوار مشہور زمانہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میرا یہ بہادر بچہ، میرا نہیں، راؤ انوار ایک بہادر بچہ ہے، تو بہادر بچہ راؤ انوار جس کو کبھی آصف زرداری صاحب کے ساتھ نفی کیا جاتا رہا، کبھی کہا گیا کہ نہیں جی بڑی سرکار کے آدمی ہیں۔ نقیب اللہ محسود کے قتل کیس میں تو ثابت ہو گیا تھا کہ سپریم کورٹ راہ اڈیگتی رہتی تھی اور راؤ انوار صاحب نہیں آتے تھے۔ ایک نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، وہ اپنی شرائط پر سپریم کورٹ میں ججز گیٹ سے آئے تھے اور پھر آ کر جج صاحبان منتظر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جو راؤ انوار چاہتے تھے وہ والا انصاف لے کر اپنے لیے چلے گئے۔ وہ والے راؤ انوار اب سامنے آئے ہیں۔ زیادہ تر یہ تاثر تھا یا یہ سمجھا جاتا تھا، یا اس میں حقیقت بھی ہوگی کہیں نہ کہیں، کہ راؤ انوار جو ہے وہ آصف زرداری کے آدمی ہیں۔ کراچی میں جو آصف زرداری صاحب کا سسٹم ہے وہ اس کا حصہ ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ راؤ انوار بذات خود ایک سسٹم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ بندہ اس طرح نہیں رہتا۔ لیکن بہرحال تو راؤ انوار کا انٹرویو، راؤ انوار کے انٹرویو میں انہوں نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اور کچھ وہ باتیں ہیں جو باتیں پہلے منظر عام پر آ چکی، پٹ چکی، لیکن کچھ چند باتیں جو ہیں ان کو انکشاف کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بذات خود راؤ انوار کا اب میڈیا پر آنا اور لوگوں کو آ کر یہ کہنا کہ ان لوگوں کو ووٹ نہ دو، تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور خاص طور پر وہ انٹرویو کل چلنا، یعنی 10 دسمبر کا کو اس انٹرویو کا آنا، اور 12 دسمبر کو کچھ خاص ہونے جا رہا ہے پنجاب میں۔ تو یہ معاملہ، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھٹو شہید کا کیس بھی ہے، باقی معاملات بھی ہیں، تو بہت کچھ، یعنی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کھیل بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے، برابر میسیجنگ ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ منع کیا گیا تھا آصف زرداری صاحب کو، آصف زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو منع کیا، بیٹا نہیں مانا، تو پھر یہ تو ہونا تھا، وہ کہہ گئے نا مرحوم وہ ذاکر جو تھے، یہ تو ہونا تھا، یہ تو ہوگا، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں عمران خان صاحب پر آتا ہوں، راؤ انوار پر بعد میں۔ عمران خان صاحب کے لیے وہ ہوتا ہے نا قربانی سے پہلے بکرے کو ذرا پانی شانی پلایا جاتا ہے، دانہ شانہ کھلایا جاتا ہے، اس کی مرضی کا چارہ اس کو دیا جاتا ہے، چہل قدمی کروائی جاتی ہے، پیار محبت کی جاتی ہے۔ تو خان صاحب کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہی ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ایک مقدمات تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اسلام آباد میں، ان میں 3 عمران خان کے اوپر مقدمات تھے اور 2 شاہ محمود قریشی۔ جج صاحب نے اپنے پروسیکیوشن کی ایک نہ سنی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مقدمات میں ضمانت دوں گا میں۔ انہوں نے کہا سرکار یہ انہوں نے لوگوں کو ورغلایا، لوگوں کے ذریعے تشدد کروایا، احتجاج کروایا، تو ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، ان کو ضمانت نہ دیں۔ تو جج صاحب نے سوال کیا کہ کیا عمران خان اور شاہ محمود قریشی احتجاج کے ٹائم پر موقع پر موجود تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن انہوں نے ورغلایا۔ انہوں نے کہا نہیں جی کچھ بھی نہیں بھائی، یہ غلط مقدمہ ہے، غلط مقدمہ تو خیر فیصلہ کریں گے بعد میں، لیکن یہ ایسا مقدمہ ہے کہ جس میں ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے پھر جج صاحب نے 30 ہزار کے مچلکے کے عوض ضمانت منظور کر لی دونوں کی۔ بڑا خوش بھائی، اب ضمانت مل گئی، انصاف ہو گیا ہمارے ساتھ۔ لیکن دوسری طرف پھر جو ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جن میں سزا بہت سخت ہوتی ہے، کچھ میں سزائے موت ہوتی ہے، کچھ میں عمر قید کی سزا ہوتی ہے، لیکن کچھ الزامات ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ ماتھے پر لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کردار کا آدمی ہے۔ بد کرداری کا الزام، ناجائز تعلقات رکھنے کا الزام، غیر شرعی نکاح کا الزام عمران خان صاحب کے اوپر یہ لگا ہوا ہے۔ معاملہ تھا اسلام آباد کی عدالت میں استغاثہ دائر کیا تھا عمران خان صاحب کی اہلیہ کے سابق شوہر خاور مانیکا صاحب نے، اور اس کی آج سماعت تھی معاملے کی، مقدمے کی۔ اس میں جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت تھی، اس میں آرگومنٹ ہوتا ہے، کافی لمبا چوڑا آرگومنٹ ہوتا ہے۔ عدالت اس نقطے پر آرگومنٹ سن رہی ہوتی ہے کہ جی یہ مقدمہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اپنا فریادی ہے، جو درخواست گزار ہے، اس درخواست گزار کے ساتھ 2 گواہ بھی ضروری ہیں اس طرح کے معاملے میں. تو بتاتے کہ 2 گواہ بھی ہیں، نکاح خواہ بھی ایک گواہ ہے، دوسرے وہ اپنا گواہ جو لطیف ہیں، اور ایک خاتون کہا گیا کہ خاتون ملازمہ جو ہیں خاور مانیکا کے گھر کی، وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہیں. یعنی ایک اور گواہ بھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے اگینسٹ سامنے آ سکتی ہیں. تو فیصلہ پھر محفوظ کر لیا گیا کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، اور پھر فائنلی کچھ دیر کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ یہ آیا کہ درخواست قابل سماعت. بڑی خطرناک قسم کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ. وہی میں نے کہا نا کہ کچھ ہوتا ہے کہ بندہ عمر بھر جیل کاٹتا رہتا ہے، کئی سزائے موت پا کر چلے جاتے ہیں، لیکن کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں دامن داغدار ہو جاتا ہے، جس میں دھبا لگ جاتا ہے چہرے پر کالک ملی جاتی ہے. بھٹو شہید کا مقدمہ، بھٹو شہید کو پھانسی چڑھا دیا گیا، چلے گئے. آج تک بھٹو شہید ہیں اور مارنے والے رسوا ہیں، یہی چل رہا ہے نا. ان کے فالوورز ہیں، آج تک ان کے نام پر ووٹ پڑتا ہے. لیکن یہ والا مقدمہ جو ہے نا، یہ ساری زندگی کے لیے عمران خان صاحب کے دامن پر، عمران خان صاحب کے ماتھے پر ایک داغ کے طور پر ہوگا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، اگر خاور مانیکا اپنے الزامات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ الزامات بہت سنگین ہیں. کیا الزام ہے؟ کہ عمران خان میرے گھر آتے تھے مرید بن کر، میری بیوی کو اپنا پیر مانا ہوا تھا اور پیر کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا دیے، اور پھر طلاق دلوا کر، یا میں نے طلاق دی تو عدت میں نکاح کر دیا، عدت پوری نہیں ہوئی اور نکاح کر دیا، غیر شرعی نکاح. فیصلہ آ گیا کہ جی جناب درخواست قابل سماعت ہے. اب جب درخواست قابل سماعت ہے تو پھر 12 تک نوٹسز کر دیے گئے عمران خان صاحب کو بھی اور بشریٰ بی بی کو بھی. بشریٰ بی بی کو تو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا آرڈر کیا گیا ہے کہ جناب آئیں نا ذاتی حیثیت میں، اگر بتائیں. اب دیکھیں نا، اب جرا ہوگی، بہت کچھ کھلے گا. اور دوسرا عمران خان صاحب کے لیے کہا گیا کہ جی وہ کیونکہ اڈیالہ جیل میں ہیں تو ان کی ای اٹینڈنس کروائی جائے، اور بشریٰ بی بی ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو. اب ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں، اتنے سنگین گھنونے قسم کے، غیر اخلاقی قسم کے، نامناسب قسم کے الزامات ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بشریٰ بی بی کو. مطلب میں تو ابھی سے سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ معاملہ یہاں تک چلا گیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو ہوگا. اب پھر ظاہر ہے جب معاملات کردار ہی ٹھیک نہیں تھا، اوپر سے پھر وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے، جہاز، سردار جی، طوطا، اور فائنلی سردار جی کو تو پھر کہا گیا تھا نا کہ جی اڑنا آتا ہے، تو سردار جی نے کہا تھا نہیں، تو پھر ایروسٹس نے، طوطے نے کہا کہ پھر پنگا کیوں لیا تھا ایروسٹس سے. یہی ہوتا ہے نا. تو خان صاحب کو اڑنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا یہ نہیں پتا، لیکن انہوں نے بہرحال مہازارہ بڑی چھیڑ لی تھی. تو بہرحال یہ تو ہونا ہے. اچھا جی، اب اور یہ ساری زندگی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ والا معاملہ جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ اس کا اثر ہوگا، اور آہستہ آہستہ عمران خان کا جو کلٹ ہے، جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، اس کو یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بند میں ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے، رسنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ رستے پھر وہ شگاف بن جاتا ہے اور پھر وہ ایک سیلاب لاتا ہے. تو اسی طرح اس کا وہ امپیکٹ پڑے گا. اچھا، ایک تو یہ معاملات ہیں عمران خان صاحب کے. دوسرے جناب راؤ انوار صاحب نے سما پر کرن خان کو دیا انٹرویو. بڑا زبردست انٹرویو ہے، بہت بڑی بڑی باتیں جی انہوں نے کی ہیں راؤ انوار صاحب نے. کچھ تو باتیں وہ تھیں، بلکہ زیادہ تر باتیں وہ ہیں جو چودھری نثار علی خان صاحب جب وزیر داخلہ تھے، اور اس وقت کچھ انویسٹیگیشنز کروائی جا رہی تھیں کراچی میں، اور اس وقت ڈی جی ایف آئی اے بھی تھے بشیر میمن صاحب، کچھ انہوں نے ان کے ذریعے انویسٹیگیشن ہوئی تھیں. کچھ جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ تھا، فالودے والے کا، تو بلاول بھٹو کی سالگرہ کے کیک کا بل وہ بھی جعلی اکاؤنٹ سے، صدقے کے بکرے کا بل بھی جعلی اکاؤنٹ سے، تو لانڈری کا بل بھی جعلی اکاؤنٹ سے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی کشتیوں سے بھر کر پیسے جو ہیں یہاں سے اپنا لے جائے جا رہے تھے، تو رینجرز نے پکڑ لیے تھے پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے. راؤ انوار صاحب نے کہا ہے کہ جناب سندھ میں زرداری سسٹم ہے جس کے سربراہ جو ہیں وہ آصف زرداری ہیں، اور وہ سسٹم جو ہے روزانہ اربوں روپے کی کرپشن کرتا ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں، کرپشن کی جاتی ہے پولیس کے ذریعے، بدماشوں کے ذریعے، گنڈوں کے ذریعے، اور
کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں 700 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ اول تو یہ بھی تضاد ہے کہ روزانہ اگر اربوں روپے کی کرپشن ہو تو پھر 5 سال میں تو ہزاروں ارب بن گئے نا۔ 365 ارب، 1 ارب روزانہ بھی ہو تو 365 ارب بنتا ہے ایک سال کا، 2 سالوں کے 700 ارب، بلکہ 700 سے پلس ہو جاتا ہے وہ معاملہ۔ تو بہرحال تو وہ کہہ رہے ہیں 700 ارب کی کرپشن، اور پھر یہ سارا منی لانڈرنگ وغیرہ ہوتا ہے۔ اور اپنا ملک ریاض کی زمینوں والا معاملہ وہ ٹھیک کہا انہوں نے، ملک ریاض کو زمینوں پر قبضہ کروا کر ظاہر ہے ان کو کروڑوں روپے کا فائدہ دیا گیا تھا ملک ریاض کو، سپریم کورٹ میں پروو ہو چکا ہے معاملہ۔ رحمان ڈکیت کے ساتھ آصف زرداری کی دوستی، ایان علی والا معاملہ، چودھری نثار علی خان صاحب تقریریں کرتے تھے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اور وہ کہتے تھے کہ جی بتایا جائے کہ ایان علی کی اور بلاول بھٹو کی ٹکٹ ایک اکاؤنٹ سے کیسے بنی۔ چودھری نثار علی خان بطور وزیر داخلہ کہتے تھے۔ معاملہ پرانا ہے لیکن دوبارہ آ گیا۔ کیوں آ گیا دوبارہ میدان میں؟ میں آپ کو کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ آصف زرداری کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اپنے منڈے نو سنبھال، بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نا تقریریں کرتے، تقریروں میں بار بار کہہ رہا ہے کہ جی سلیکشن قبول نہیں ہوگی، الیکشن چاہیے صاف شفاف، لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو وزیر اعظم بنا دیں عوام کے ووٹ کی اور عوام کی مرضی کے بغیر۔ تو ظاہر ہے اس میں اگر وہ نواز شریف کو اپنے سیاسی مخالف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ ان کاریگروں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں جو پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں۔ تو جب ان کو ٹارگٹ کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو پھر آصف زرداری صاحب کو کہا گیا تھا کہ پھر یہ ہم سے پھر کوئی توقع نہ کیجیے گا، بیٹے کو سنبھالیں۔ زرداری صاحب نے انٹرویو دے دیا حامد میر کو، ابھی بلاول نہ سمجھ ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا، مطلب کوشش کی۔ اس کے باوجود بلاول بھٹو کی تقریریں جو بعد میں آئیں وہ اور زیادہ سخت، اور زیادہ کڑی اور کڑوی۔ اب بلاول نے کل 12 تاریخ کو، 12 دسمبر کو گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن کم جلسہ کرنا ہے۔ لوگ زیادہ ہو جائیں گے جلسہ ہو جائے گا، کم ہوں گے ورکرز کنونشن۔ لیکن سینٹرل پنجاب میں انتخابات کو لے کر پیپلز پارٹی عوامی ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے۔ یہیں پہ منع کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو کہ پنجاب کی طرف مت آنا، بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا پنجاب کی طرف آپ، کیونکہ ایک خدشہ، ایک امکان موجود ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں ایکٹیو ہو جاتی ہے تو جو اینٹی نواز ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا۔ اگر پیپلز پارٹی تگڑے کینڈیڈیٹ دیتی ہے اور محنت کرتی ہے تو وہ ووٹ پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کا لٹمس جو تھا وہ تھا، ٹیسٹ تھا N133 کا الیکشن تھا، اگر میں نمبر گڑبڑ کر رہا ہوں تو معذرت۔ اسلم گل لڑے تھے انتخابات شائستہ پرویز ملک صاحبہ کے سامنے۔ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی الیکشن لڑی نہیں تھی۔ مسلم لیگ نون نے سمجھا تھا کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے، وہ چپ کر کے بیٹھے تھے۔ زرداری صاحب نے پیسے اسے دے کے نا لوگوں کو یہاں بٹھا دیا اپنے ادھر سے کہ چند اپنا گل ہے ذرا کنگلی پسلی کے آدمی، الیکشن جا کر لڑے، خرچ میں کرتا ہوں۔ انہوں نے یہاں پہ اچھا خاصا پیسہ لگایا۔ جو گل صاحب نے 5500 ووٹ لیے تھے 2018 میں، 36,000 ووٹ لے گئے اس ضمنی انتخابات میں، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی نہیں تھی۔ تو اب اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں ایکٹیو ہوتی ہے جنرل الیکشن میں، اور پی ٹی آئی اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتی، جو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کمزور پوزیشن پر جا کر الیکشن لڑنے دیا جائے گا، تو پھر پیپلز پارٹی پرانا ووٹ جو ہے وہ اپنا اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، اینٹی نواز ووٹ کو۔ تو لہٰذا یہ والا انٹرویو اس وقت آنا بڑا معنی خیز ہے۔ اچھا، اس سے پہلے چند دن پہلے عجیب اتفاق ہے کہ کراچی کے ایک صحافی ہیں مبشر فاروق صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں وہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ایک وقت میں وہ کوئی قاضی صاحب تھے ڈی آئی جی، کوئی تبادلہ ہوا تھا راؤ انوار کا نواز شریف صاحب کے دور میں، یعنی اس وقت راؤ انوار صاحب کوئی ایس پی لیول کے افسر نہیں تھے، نچلے لیول کے افسر تھے، ان کا تبادلہ ہوا تھا، اور پھر تبادلے کا رکوانے کے لیے بطور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے فون کیا تھا ڈی آئی جی کو، اور ڈی آئی جی نے کوئی لیگل ریزن دے کر کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو انکار کر دیا تھا۔ تو راؤ انوار کے ساتھ مسلم لیگ نون کو پچھلے چند دنوں سے جوڑا جا رہا تھا۔ اب راؤ انوار صاحب کراچی میں
یا پھر یہ کہہ کر سامنے آ گئے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کرپٹ جماعت، آصف زرداری ظالم، ٹارگٹ کلر، زمینوں پر قبضہ کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، اور پھر یہ جملے بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو آپ نے ووٹ نہیں دینا، اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے ووٹ نہیں دینا۔ تو یہ بیسیکلی وہ جو بلاول بھٹو زرداری سندھ سے باہر اور خاص طور پر پنجاب پر فوکس کرنے جا رہے ہیں، یہ ٹائمنگ بتاتی ہے کہ کوئی ہاتھ ہیں جو راؤ انوار کو جنہوں نے اشارہ کیا کہ بہادر بیٹے، بہادر بچے، جا کر بات کرو، انٹرویو کرو، کھل کر سامنے آ جاؤ، تاکہ کم از کم دوسرے صوبوں کو لوگ دیکھیں کہ یار یہ کتنی گندی اور کرپٹ پارٹی ہے، اور اس کو لوگ اس کی طرف دیکھیں بھی نہ، تاکہ کھیل خراب نہ ہو جو کھیل بنایا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔